ہماری قوم کے والدین واقعی کنسرنڈ ہیں کہ بچے کیا دیکھ رہے ہیں یہاں پر. تھریٹس جو ہوتے ہیں بچوں کے جب کانٹینٹ آن لائن وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، کس طرح کے خطرات بچوں کو درپیش ہوتے ہیں یہاں پر. تو اتنا ان اپروپریٹ کانٹینٹ جو بچوں کو ایکسیڈنٹلی انکاؤنٹر ہو جاتا ہے، تو کیا اس کے کوئی سائیکولوجیکل ایفیکٹس نہیں کرتے ہیں پریویل؟ کیا ریزن ہے کہ ہمارے یہاں پیرنٹس کنسرن نہیں ہیں اس بات پہ، ہر بچے کے ہاتھ میں گیجٹ دے دیا ہے؟ ہاؤ ول یو ایجوکیٹ اے چائلڈ بینگ اے پیرنٹ کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے؟ اس کا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے کہ ڈفرینشیٹ کرنے کے اوپر؟ ایک آلٹرنیٹیو میڈیا بنانا بچوں کے لیے سخت کام ہے یا آسان کام ہے؟ کیپٹلسٹ ہے نا موجود یہاں پر، انڈسٹریلسٹ ہے نا موجود یہاں پر، تو کیوں وہ بچوں کی روحانی غذا کے لیے، ان کے پروٹیکشن کے لیے، ان کے تقویٰ کے لیے کام نہیں کر سکتے؟ ضروری ہے باغبان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، ایک مرتبہ پھر پروگرام باغبان میں خوش آمدید. باغبان یعنی وہ تربیت کرنے والے جو اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو تربیت کرتے ہیں اس لیے تاکہ وہ انسان کامل بنے، ان کے اندر وہ صلاحیتوں کے بیج جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی فطرت میں رکھا تھا اسے پروان چڑھا کر وہ الہی صفات کا مظہر انہیں بنا دیں تاکہ وہ اپنے معاشرے کو فلاح یافتہ کریں. تربیت ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے تو ساتھ ایک سخت کام بھی ہے، بالخصوص اس دور میں جہاں پر 360 ڈگریز، یہ پہلے بھی میں نے کہا ہے کہ 4 سو حملے ہیں ہماری نسلوں پر، فسادات کے، جرائم کے، گمراہی کے، ضلالت کے، ہر چیز کے. اس سے بچانا ہے اور بچا کر کے ان کے اندر اقدار سازی کرنی ہے. اس لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے والدین کے لیے اس وقت، اس دور میں اپنے بچوں کی تربیت کرنا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی کتاب کو جب نازل کیا تو وہ کتاب صرف اس دور کے لیے نہیں تھی. یہی معجزہ ہے قرآن کا کہ قرآن ہر دور میں ایک تازہ زندہ کتاب ہے جو ہر دور کے مسائل کو بڑی خوبصورتی سے عمومی طور پر پیش کرتا ہے. اور انہی میں سے ایک مسئلہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ایک موضوع جو اٹھایا ہے جو مختلف مقامات پر آتا ہے، جس کا عنوان ہے لغو. لغو یعنی فضول باتیں، فضول کام، وہ جو بے مقصد ہو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کئی مقامات پر قرآن میں، سورہ طور میں، سورہ نبا میں اور مختلف آیتوں میں فرماتا ہے کہ جنت میں لغو باتیں نہیں ہوں گی، جنت میں فضول باتیں نہیں ہوں گی، جنت میں گناہانہ کلام نہیں ہوں گے. اور پھر مومنین کے صفات کے بارے میں بھی فرمایا سورہ مومنون میں کہ مومن وہ ہوتے ہیں جو لغو باتوں سے اپنا منہ پھیر لیتے ہیں، اس کی طرف نہیں جاتے. لغو یعنی فضول باتیں، ممکن ہے گناہ نہ ہوں، وہ چیزیں جو انسان کو کسی اپنے مقصد تک نہیں پہنچاتی، یوز لیس ہوتی جسے ہم کہیں. آج کے اس دور میں جو کہ میڈیا کا اور کانٹینٹ کا دور ہے، کانٹینٹ کی دنیا میں اگر آپ تجزیہ کریں، تحلیل کریں تو آپ کو اکثر کانٹینٹ جو ہے وہ لغو، لعب اور لہو نظر آئے گا. یعنی وہ جو انسان کو اپنے مقصد خلقت سے دور کرتا ہے یا یوزلیس ہے، بے مقصد ہے، جس کا کوئی فائدہ نہیں، یعنی وقت ضائع کرنا. اور وقت انسان کے پاس محدود ہے، 60 سال، 70 سال، 100 سال کی زندگی ہے. یہ نہیں ہے کہ انلیمیٹڈ ٹائم ہے اس کے پاس اس دنیا میں. یہ کانٹینٹ جو اتنی کثرت سے موجود ہے انٹرنیٹ کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر، اس کانٹینٹ کی دسترسی ہر ایک کے پاس ہے، خصوصاً بچوں کے پاس بھی. آج کا ہمارا موضوع اپنے اس پروگرام باغبان میں یہی ہے کہ ہم جو پبلکلی فری ویڈیو کانٹینٹ اویلیبل ہے انٹرنیٹ پر، جیسے کہ یوٹیوب پر کانٹینٹ ہوتا ہے بڑی کثرت کے ساتھ، یہ کانٹینٹ جو موجود ہیں یہ بچوں کے اخلاقیت کے لیے، ان کی تربیت میں کتنا خطرناک ہے، کتنا محفوظ ہے اور کتنا فائدہ مند ہے، اور پریکٹیکلی کیا ہے. تھیوریٹیکلی تو ہم کہہ سکتے ہیں بڑے اچھا کانٹینٹ بھی موجود ہے، لیکن عملی کیا ہو رہا ہے اور پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے. اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ 2 خصوصی مہمان موجود ہیں
سب سے پہلے ہمارے ساتھ ہیں جناب آصف بلال صاحب جو منہاج یونیورسٹی کے چیف لائبریرین ہیں، اور ہمارے ساتھ کیونکہ ان کا تعلق کتابوں سے ہے یعنی کانٹینٹ سے ہے، وہ دور اب تو بڑا محدود ہو گیا ہے اس ڈیجیٹل کانٹینٹ کے دور میں کہ لوگ کتابوں کی طرف زیادہ رجوع کریں، بہرحال لیکن کتابوں کی اپنی ایک حیثیت ہے، اور الحمدللہ آپ ایک بڑا ہی اچھا شعبہ آپ نے سنبھالا ہوا ہے کہ جو اس کا تعلق علم سے اور آگاہی سے ہے، تو انشاءاللہ آپ کا نظریہ بھی اس کے اوپر ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ خوش آمدید اس پروگرام میں آصف صاحب۔ اور ہمارے ساتھ ہیں جناب مریم رضا صاحبہ جو سائیکولوجسٹ ہیں، جو اکثر ہم ان کو زحمت دیتے ہیں اور ان کی نفسیاتی اور سائیکولوجیکل نظریات سے ہمارے ناظرین جو ہے بڑے مستفید بھی ہوتے ہیں آپ سے انشاءاللہ، تو بھی یہاں آپ سے بھی اس کا اوپر استفادہ کریں گے ہم۔ 80% بچے اس وقت پاکستان میں اس وقت 71.7 یا 72 ملین یوزرز اس وقت انٹرنیٹ پر ویڈیو دیکھتے ہیں صرف یوٹیوب کے اوپر، اور 80% پلس جو ہے وہ فیس بک پر ہوتے ہیں۔ ٹک ٹاک کے اوپر ایک بڑا یوزر بیس اس وقت موجود ہے۔ تو ہماری قوم کثرت کے ساتھ اور شدت کے ساتھ اور بڑی دلچسپی کے ساتھ کانٹینٹ کو انجوائے کر رہی ہوتی ہے، لیکن ہمارے بچے بھی اس کانٹینٹ کو دیکھتے ہیں۔ دنیا کی سٹیٹسٹکس اگر ہم نکالیں تو 80% بچے جو 11 سال کی عمر سے نیچے ہیں وہ یوٹیوب پر کانٹینٹ دیکھتے ہیں، اور تقریباً ٹک ٹاک پر بھی اسی طریقے سے ہے، اور ان میں سے 50% کے قریب یہ کانٹینٹ ہر روز دیکھتے ہیں، اور 35% بچے جو ہیں وہ دن میں تکراراً کئی مرتبہ کانٹینٹ کے ویڈیو کانٹینٹ کو دیکھ رہے ہیں۔ جیسا کہ میں نے فرمایا کہ پاکستان میں بھی 72 ملین یوٹیوب یوزرز ہیں، اور 25% پاکستان کا پاپولیشن انڈر 11 ہے، یعنی یہاں بھی امکانات بہت زیادہ ہے۔ سٹیٹسٹکس ہمارے پاس نہیں کتنے بچے دیکھتے ہیں یوٹیوب یہاں پر، لیکن اگر گلوبل سٹیٹسٹکس کو انالائز کریں تو تقریباً یہی فگر آ کر کے بن جائے گا، کیونکہ انٹرنیٹ کی اویلیبلٹی شاید کم ہوتی ہے، گیجٹس کم ہیں، اس لیے 50 سے 60% بچے یوٹیوب پر ہوتے ہیں انڈر 11 اوور ایئر۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک طرف فرماتا ہے کہ مومنین کو کہ اپنے نفسوں کی، اپنی اولاد کی، اپنے عورتوں کی حفاظت کرنا ہے، اسے ہر طرح کے خطرے سے بچانا ہے، لیکن آج ہم نے بڑی آسانی سے اپنے بچوں کو ایکسپوجر دے دیا ہے ڈیجیٹل کانٹینٹ کا۔ اٹس گڈ، اس میں پازیٹیو سائڈ بھی ہوتے ہیں کانٹینٹ کے کہ بچہ سیکھ بھی سکتا ہے وہاں سے، لیکن جب ڈیوائس آپ بچے کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں تو کنٹرول تو آپ کا نہیں ہے، اب نہ آپ کا کنٹرول ہے نہ بچے کا بھی کنٹرول نہیں ہے، کیونکہ وہ ڈیوائس ہی، وہ پلیٹ فارمز ہی اسے کہیں سے کہیں لے جا سکتے ہیں۔ تو میرا پہلا سوال یہ ہوگا کہ میں ان جنرل بات کر رہا ہوں، آپ کی پرسنل سوال نہیں کر رہا ہوں، یہ کہ کیا ان جنرل آپ کے نزدیک ہماری قوم کے والدین کنسرنڈ ہیں اس بات سے کہ جو کانٹینٹ بچے دیکھ رہے ہیں، انڈر 11 بچوں کی میں بات کر رہا ہوں، جو ویڈیو کانٹینٹ وہ دیکھ رہے ہیں اس کے بارے میں وہ کنسرنڈ ہوتے ہیں کہ یہ بچے کیا دیکھ رہے ہیں، یا انہوں نے ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ لیا ہوا ہے کہ اچھا ہی دیکھ رہے ہوں گے، کچھ برا تو دیکھ ہی نہیں سکتے ہمارے بچے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ملک ہمارا اسلام کے نام پہ بنا ہے، تو کیسے ممکن ہے بچے ہمارے کوئی غلط چیز دیکھیں؟ کیا یہ سوچ ہے یا والدین واقعی کنسرنڈ ہیں کہ بچے کیا دیکھ رہے ہیں یہاں پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو سو مچ سر فار ہیونگ می اوور ہیئر۔ پہلی بات تو کہ میں ہورا ٹی وی کا اور اس کے جتنے بھی پروگرامز ہیں ڈیفرنٹ قسم کے آپ پرفارم کر رہے ہیں اس کا بے حد شکر گزار ہوں اور مشکور ہوں کہ وہ ایک ایسے ٹاپکس کے اوپر کہ جن پہ ایز اے پیرنٹس میری فوقیت ہونی چاہیے اور میری انٹینشن ہونی چاہیے اور مجھے فکر کرنی چاہیے، وہ ہمارے ملک کا ایک ابھرتا ہوا نونہال سا اور ایک اچھا چینل کام کر رہا اس کے اوپر۔ باقی رہ گئی آپ کے سوال کا جواب، تو اس میں بینگ اے پیرنٹ یہی کہوں گا کہ ہم میں سے موسٹلی جو والدین ہیں وہ کنسرن نہیں ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ آج کل چل چلاؤ کا، نفسا نفسی کا اور افراتفری کا دور ہے، ٹھیک ہے، اس طرح سے شاید ہماری اپ برنگنگ نہیں ہوئی یا ہم آگے آنے والی نسل کی نہیں کر رہے۔ ایک ماں صبح اٹھتی ہے، اس نے اپنے ہسبینڈ کو بھیجنا ہے، اپنے بچوں کو اسکول بھیجنا ہے، نیچے کوئی ٹوڈلرز ہے تو وہ بجائے اس کو مطلب توجہ دینے کے یا اپنے ساتھ انگیج کرنے کے وہ موبائل دے دیتی ہے۔ مطلب یہ میں اپنے گھر کی آپ کو بات بتا رہا ہوں، مطلب میں معاشرے کی یا سوسائٹی کی بات نہیں کروں گا، یہ ہینڈز آن جو ایکسپیرینس میں نے کاٹا ہے، یہ تکلیف کاٹی ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ وہ
پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ ان کو انگیج کر لیتے تھے سم ہاؤ اپنے ساتھ. اب یہ ہے کہ اور بچے کے اندر بھی یہ چیز ود دی پیسیج آف ٹائم ڈیولپ ہو چکی ہے کہ وہ فیڈر, دودھ یا کوئی بھی چیز ایٹیبل مانگے نہ مانگے, وہ آپ سے گیجٹ ضرور مانگتا ہے, اور پھر 24 آپ اس کو نہ پوچھیں وہ بھی آپ کو نہیں پوچھتا. تو بینگ اے پیرنٹ ہمارا کنسرن یہ لیس رہ گیا ہے کہ جی بچے کیا کر رہے ہیں پرٹیکولر موبائلس کے اوپر, کون سی سائٹس پہ جا رہے ہیں, کون سا سوشل میڈیا پلیٹ فارم زیادہ یوز کر رہے ہیں. ہم پرٹیکولر یوٹیوب کی بات کر رہے ہیں, وہی سب سے بڑا بگیسٹ ایک کانٹینٹ پرووائڈر ہے. تو اس کے اندر بھی اگین میں اپنے گھر کی بات کرتا ہوں کہ جو میرا ینگسٹ سن ہے, ہی از 4 years old, تو اب وہ سم ٹائم ریلز دیکھتا ادھر ادھر چلا جاتا ہے. تو ہمیں تب تھوڑے سے ہمارے کان کھڑے ہوئے جب اس کی زبان پہ ہمارے غیر روایتی جو ہمارے معاشرے میں نہیں بولے جاتے, وہ ایک ہمسایہ ملک کی زبان کے جو خاص الفاظ تھے, وہ جب ہم نے اس کے منہ سے سنے تو پھر ہمارے کان کھٹکے. میں چونکہ خود بھی ایجوکیشنسٹ ہوں, میری مسز بھی ایک وقت میں پڑھاتی رہی ہیں جو لیڈنگ سکولز ہیں وہاں پہ, تو وہ پھر میں نے ان کو تھوڑا سا بٹھا کے کہا کہ یہ چیزیں بہتر نہیں ہیں, بجائے اس کے اچھا بسائڈ دس کہ میں نے ان کو, چونکہ میں کتاب دار ہوں بیسکلی تو, اور میں بڑے اوپنلی اس کا بتایا کرتا ہوں کہ میں بیسکلی کتاب دار ہوں, تو میں نے پاپ اپ بکس لا کے دیں, سافٹ ٹوائز لا کے دی, گھر میں لا کے مسز کو دیے کہ یار آپ اس کو کھولا کریں, اس کو ایک ایک سٹوری 1 by 1 کر کے آپ سنایا کریں. لیکن وہ پتہ نہیں کہاں پہ پڑے ہوں گے, وہ شروع میں اس نے کر لی اور کھیل لیے. لیکن 90% سے زیادہ میں اپنے آپ کو مطلب پیرنٹس کو دوش دوں گا کہ وہ جو ان کی ذمہ داریاں ہیں وہ نہیں کرتے. یعنی یہ بالکل ایکسیپٹیبل فیکٹ ہی ہے کہ ہم کنسرن نہیں ہیں, جبکہ ہم اگر پاکستان کے یوٹیوب سرچز کی سٹیٹسٹکس دیکھیں تو ٹاپ 20 سرچ جو یوٹیوب پر ہوتی ہے کہیں بھی اس میں ایجوکیشنل کانٹینٹ نہیں ہے. سانگز نمبر 1, موویز, فلم, ڈراماز, یہی چیز اکثر یوٹیوب پر لوگ بیٹھ کر کے سرچ کر رہے ہوتے ہیں, دیکھ رہے ہوتے ہیں. مریم صاحبہ, میں آپ کی طرف آؤں تو کس طرح کے تھریٹس جو ہوتے ہیں بچوں کے جب کانٹینٹ آن لائن وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, کس طرح کے خطرات بچوں کو درپیش ہوتے ہیں یہاں پر؟ ظاہر ہے جو کانٹینٹ وہ دیکھ رہے ہیں وہ اس کو امیٹیٹ کر رہے ہیں. مطلب اگر وہ اگریشن دیکھ رہے ہیں تو ان میں بھی اگریشن آنا شروع ہو جائے گا. اگر وہ وائلنس دیکھ رہا ہے کوئی بچہ, تو اس کے لیے وائلنس جو ہے وہ نارمل کنسیڈر ہوگا. اگر وہ کوئی ایسا پروگرام دیکھ رہا ہے جس میں بہت زیادہ باڈی امیج کو لے کے بات ہو رہی ہے, تو وہ بھی اپنے باڈی امیج کو لے کے جو ہے وہ کانشیس ہونا شروع ہو جائے گا. تو ان شارٹ جو کچھ بچہ وہاں دیکھ رہا ہے وہ سب کچھ اس پہ افیکٹ کر رہا ہے. یعنی ان اپروپریٹ کانٹینٹ جو ایک بڑا تھریٹ مانا جاتا ہے ان ٹرمینالوجیز یوٹیوب کے اوپر بھی, ایز پر کامن سینس میڈیا جو کہ انٹرنیشنل ایک سائٹ ہے, اس کی رپورٹ کے مطابق 60% پلس پیرنٹس جو ہیں ان کا کلیم ہے کہ ان کے بچے نے ان اپروپریٹ کانٹینٹ دیکھا ہے ایکسیڈنٹلی یا کسی بھی طریقے سے ریلیٹڈ ویڈیوز, ریکمنڈڈ ویڈیوز, اس طرح کی چیزوں کے اندر آگے. اور ساتھ میں آف کام جو کہ ریگولیٹری اتھارٹی جیسے یہاں پر پیمرا ہے, اس کی رپورٹ مئی 2023 کی رپورٹ کے مطابق 75% بچے جو ہیں دے ہیو سین ان اپروپریٹ کانٹینٹ, جس میں 73% بچوں نے ایڈلٹ کانٹینٹ دیکھا ہے ایکسیڈنٹلی. یہ انڈر 11 کی بات ہو رہی ہے. تو اتنا ان اپروپریٹ کانٹینٹ جو بچوں کو ایکسیڈنٹلی انکاؤنٹر ہو جاتا ہے, تو کیا اس کے کوئی سائیکولوجیکل ایفیکٹس نہیں کرتے ہیں پریویل؟ ڈیفینیٹلی کرتے ہیں. جو آپ ان اپروپریٹ چیز دیکھ رہے ہیں آپ کے لیے وہ ایک ظاہر ایک کم ایج میں آپ ایک زیادہ چیز کو مطلب اپنی ایج سے پہلے وہ چیزیں دیکھنا شروع ہو گئے ہیں. جب آپ اپنی ایج سے پہلے وہ چیزوں کو دیکھنا شروع ہو گئے ہیں تو آپ کے لیے آپ کی سیلف اسٹیم ایشوز آنا شروع ہو جاتے ہیں, آپ کے اٹینشن میں پرابلمس آنا شروع ہو جاتی ہیں, آپ کو ایگریشن ہونا شروع ہو جاتا ہے. مطلب کیا ہے کہ آپ کے لیے وہ چیزیں بڑی نارملائز ہونا شروع ہو جائیں گی جو وہ دیکھ رہا ہے. اب پیرنٹس ہو سکتا ہے جیسے ابھی انہوں نے بھی ڈسکشن کی کہ ان اپروپریٹ اگر کوئی بچہ لینگویج یوز کر رہا ہے اس کو نہیں پتہ, کیونکہ وہ کانٹینٹ وہ دیکھ رہا ہے اس کے لیے وہ نارمل ہے. اسی طرح اگر کوئی ایسا ان اپروپریٹ کانٹینٹ بچے نے دیکھ لیا, تھرو ایڈز دیکھ لیا, غلط ٹچ ہو گیا, پھر دیکھ لیا, اب اس کے لیے وہ سب کچھ نارمل ہے کیونکہ وہ روز دیکھ رہا ہے. جیسا کہ انہوں نے مثال دی کہ بچے کی ایک لینگویج میں چینج آیا, یہ تو ایک کامن آپ نے پک کر لیا اسے,
لیکن وہ جو اگر ایڈلٹ کانٹینٹ اس کے سامنے آ جاتا ہے وہ اس کے بیہیویئر میں اس طرح سے تو اس وقت ریفلیکٹ نہیں کرے گا کہ زبان پہ اس کی وہ چیز آ جائے گی، تو اس کا ایفیکٹ تو آگے جا کر کے ہوگا اس کے کیریکٹر کے اوپر. تو یہاں پر تو پیرنٹس کو کنسرن ہونا چاہیے کہ بچہ کیا دیکھ رہا ہے وہاں پر، لیکن پیرنٹس کنسرنڈ نہیں ہوتے ہیں یہاں پر ہمارے معاشرے میں. باہر تو کنسرن ہے اس کے اوپر کافی، اسی لیے یوٹیوب نے بھی بڑی پالیسیز چینجز کی ہیں اور یوٹیوب کڈز لے کر کے آئے ہیں، لیکن اس کے اوپر بھی ان کے مطابق تو بہت سی چیزیں جو ہوتی ہیں جو صحیح ہیں جو وہاں ہو رہی ہوتی ہے اس طرح کی. وہاں پر کیا ریزن ہے کہ ہمارے یہاں پیرنٹس کنسرن نہیں ہیں اس بات پہ، ہر بچے کے ہاتھ میں گیجٹ دے دیا ہے، یوٹیوب کھول دیا ہے، وہ دیکھے، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے؟ میرے خیال میں کہ لیک آف اویئرنیس آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، ان کو خود ادراک نہیں ہو سکتا ان چیزوں کا، یا پھر میں اگین وہی بات کروں گا کہ اب وہ نفسہ نفسی اتنی ہے اور رزق کے پیچھے آپ کی ایکٹیویٹی اتنی ہو گئی ہے کہ ایک بندہ صبح سے شام تک نکلتا ہے یا بہت پیرنٹس نکلتے ہیں تو پیچھے لک آفٹر کرنے والا اس طرح سے کوئی نہیں ہوتا. تو اس طرح کے مطلب پلنٹی آف ریزنز ہو سکتی ہیں، بٹ اگین وہی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے لیکن الٹیمیٹ بچہ آپ کا ہے، آپ نے ہی اس کو لک آفٹر کرنا ہے ان اینی کیس، ان اینی ویز. یعنی وہ تو بات درست ہے آپ کی کہ بچے کو لک آفٹر کرنا ہے، لیکن پیرنٹس شاید آپ کے نزدیک اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے اس بات پہ کنسرن نہیں ہوتے ہیں کہ ان کا بچہ جو ہے وہ کیا دیکھ رہا ہے، کون سا کانٹینٹ آ رہا ہے. مثال صرف یہ کانٹینٹ کی بات یہ نہیں کہ بچہ کیا دیکھ رہا ہے، دیر آر ویریس ادر تھریٹس، جیسے سائبر بولنگ ایک بہت بڑا ایک کامن ایشو اس وقت گلوبلی بنا ہوا ہے کہ بچہ جو کانٹینٹ دیکھتا ہے اس کے تھرو جو ہے وہ سائبر بولنگ میں آ جاتا ہے، جہاں اس کو پرینک سکھائے جاتے ہیں یا کوئی ایسے کام سکھائے جاتے ہیں کہ جو لائف تھریٹ تک کے بن جاتا ہے، کہ وہ بچہ ایسی حرکت کرنے لگتا ہے کہ وہ لائف تھریٹ سے. بہت سے ویڈیوز اویلیبل ہیں، انفیکٹ آئی تھنک بی بی سی یا سی بی بیز نے نیوز نے ایک نیوز رپورٹ بھی اس پر پیش کی تھی کہ بچے کس طرح کے تھریٹس میں مبتلا ہو گئے ہیں بیکاز آف واچنگ کانٹینٹ، جس میں ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ یہ کام کرو، اس سے یہ ہوگا، یہ حرکت کرو. یا پرینکس ہیں، کسی کی کرسی ہٹا دو، اس کے نیچے بیٹھا، وہ دیکھتا ہے پرینکس ویڈیو دیکھتا ہے، وہ خود بچھا کے اس کو امیٹیٹ کرتا ہے. تو اوورآل اگر ہم دیکھیں تو ایک ایتھیکل پرابلم تو بہت ہی سیریس اور سیویئر پرابلم جو ہے وہ یہاں پر بن رہا ہے اس کنسرن میں. اور اس کو آپ ایک نفسیاتی طور پہ دیکھیں سائیکولوجیکلی تو شوڈ وی بی ٹو مچ کنسرنڈ اباؤٹ اٹ، یا ہم ٹھیک ہے کچھ کر لیں، روک لیں اس کو، یا ایک واقعی ایک سیریس ایشو ہے جس پر پیرنٹس کو ایکسٹینسو اویئرنیس چاہیے؟ یہ بہت سیریس ایشو ہے جس میں پیرنٹس کو ایکسٹینسو اویئرنیس چاہیے ڈیفینیٹلی، بیکاز ہمارے لیے بہت ایزی ہے کہ اچھا بچے کو گیجٹ پکڑا دیں اور خود اپنی لائف میں بزی ہو جائیں، یا ہمارے پاس کیونکہ خود ایکٹیویٹیز نہیں ہیں بچے کے ساتھ کرنے کے لیے، تو ہم بچے کو کہتے ہیں کہ آپ موبائل پہ ایکٹیویٹی تلاش کریں، چاہے وہ ویڈیو گیمز ہیں، چاہے وہ موویز ہیں، چاہے وہ کارٹونز ہیں، آپ وہ دیکھیں تاکہ ہماری بچت ہو جائے. تو ڈیفینیٹلی پیرنٹس کو اویئرنیس ہمیں دینی ہے کہ ان کا رول یہاں پہ کتنا امپورٹنٹ ہے، کہ بچے کی اپ برنگنگ تبھی ہوگی مکمل یا تبھی وہ اس کے لیے بہتری لا سکیں گے جب وہ اس کے ساتھ انوالو ہوں گے. اگر چاہے وہ فزیکل ایکٹیویٹی ریلیٹڈ ہی انوالومنٹ کیوں نہ ہو، لیکن انوالومنٹ بہت ضروری ہے. لیکن ایک کامن آرگیومنٹ جو پیرنٹس کا ہوتا ہے یہاں پر وہ یہ ہے کہ ہمارا بچہ تو صرف ہم کارٹون لگا کے دکھاتے ہیں اس کو، وہ تو کارٹونس ہی دیکھ رہا ہے نا، اور کوئی چیز تو نہیں دیکھ رہا ہے وہ. وہ کہتے ہیں نا آپ بچے کے ساتھ مل کے دیکھیں کارٹون، آپ کو پتہ چلے گا کہ آج کل کارٹونس میں بھی کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں، بیکاز پیرنٹس اس چیز کو پیرنٹس کو نہیں پتہ ہوتا، وہ تو کہتے ہیں بچہ کارٹون دیکھ رہا ہے، بٹ وہ کارٹون میں بھی آج کل ایڈلٹ جو ہے وہ چیزیں دکھائی جاتی ہیں جو کہ بچہ گراسپ کر رہا ہے، اور وہ جب وہ گراسپ کر رہا ہے تو اس کے لیے وہ چیز نارملائز ہو رہی ہے. آہستہ آہستہ جب وہ بڑا ہوگا وہ یہ سارے ایکٹیویٹیز میں انڈلج ہوگا. اسی پر میں ایک آرگیومنٹ جو ہمیشہ دیتے بھی لوگ ہمیں کہ ٹھیک ہے یوٹیوب نے یوٹیوب کڈز بنا دیا ہے، یہ بالکل سیف ہے. 2018-19 کے اندر UNESCO نے ایک مینڈیٹ نکالا تھا ریلیشن شپ ایجوکیشن کے اوپر، ٹیچنگ ریلیشن شپ ایجوکیشن ان اسکولز. 139 پیجز کا ڈاکیومنٹ ہے یہ، اور جس میں انہوں نے ایج وائز کلاسیفائی کیا ہے چلڈرن انڈر فرام 1 year to 5 years، from 4 to 9 years and from 9 to 11 years and then 11 years onward. ان کو ایڈلٹ ایجوکیشن دینا از مینڈیٹری ایز پر دیٹ مینڈیٹ.
جو ہماری تہذیب اور ہمارے کلچر کے مطابق بالکل بھی درست نہیں ہے، اسلامی تعلیمی کے مطابق بھی بالکل ہی درست نہیں ہے وہ چیزیں جو اس میں انہوں نے لکھی ہوئی ہے وہاں پر. اب ہم نے ایک الگ سے پروگرام کرنا ہے اس کے اوپر کمپلیٹلی کہ وہ کیا مسئلہ ہے. پوائنٹ میں یہاں پر جو لانا چاہتا ہوں آپ کے سامنے بھی سوال بھی ہے یہ کہ اگر ان کے نزدیک providing adult education to a 5 years child is necessary for safety and health of child, جس میں وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ اگر ایک LGBT میں 2 باپ ہو تو it's not a problem, relationship سیم ہوتی ہے, پیرنٹس ہیں آپ کے. اس کو پروموٹ کرنے کے لیے کارٹونز اور اینیمیشنز کے اندر یہ چیز لائی گئی ہے اینڈ دیٹ از ڈکلیئرڈ لیجیٹیمیٹ بائی یوٹیوب کڈس, کیونکہ وہ تو ایک انٹرنیشنل مینڈیٹ ہے, آپ سکھا رہے ہیں, اٹس ایجوکیشن کے نام کے اوپر لسٹ لایا جاتا ہے. اور ہمارے والدین کہتے ہیں کہ جی اینیمیشن تو دیکھ رہا ہے, کارٹون تو دیکھ رہا ہے, یوٹیوب کڈس دیکھ رہا ہے. اگر کڈس بھی دیکھ رہا ہے تو اس میں بھی ایسی سیریز اویلیبل ہے جس کے اندر یہ سارا ایجوکیشن کے نام پر دکھایا جاتا ہے. بچے کارٹونز اور اینیمیشنز دیکھ رہے ہیں, لیکن انہی کارٹونز اور اینیمیشنز کے اندر ایسی چیزیں آتی ہیں جو ان کے نزدیک لیجیٹیمیٹ ہے, جائز ہے, صحیح ہے, کیونکہ وہ ایجوکیشن ہے, وہ گمراہی نہیں ہے ان کے نزدیک, لیکن ہمارے نزدیک گمراہی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں فرماتا ہے کہ بچہ اگر نابالغ بھی ہو تو اسے اپنے والدین کے کمرے میں جانے سے پہلے بھی 3 مرتبہ اسے اجازت لینی ہے 3 وقت دن کے اندر, اور بالغ ہونے کے بعد تو ہر وقت اسے اجازت لینی ہے. یعنی دین نے اتنا گیپ اور اتنا فاصلہ اور اتنا کنسرن دکھایا ہے. لیکن باہر کے سسٹم میں, جیسا کہ میں نے کہا بھی بریک سے پہلے, کہ 2018 کے یونیسکو کے مینڈیٹ میں یہ کلیئر ہے کہ بچوں کو یہ ساری تعلیمات دینی چاہیے, اور وہ دے رہے ہیں. آپ اس ڈاکیومنٹ کو پڑھ سکتے ہیں جو آن لائن ہے. پوری فرصت نہ بھی ہو تو پیج نمبر 69 سے صرف آپ اسے پڑھنا شروع کریں, چند صفحے, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں اور ہمارا دین کیا چاہتا ہے. بالکل اس کے خلاف ہے یہ بات. اب ہم چلتے ہیں اس کو آگے کہ اب اس مسئلے کو کیسے ہینڈل کیا جائے. ہم نے یہ بات تو کی کہ والدین کو آگاہ ہونا چاہیے. آگاہی کا کام کون کرے گا؟ کوشچن از دیٹ. وہ ہم خود کریں گے نا. دیکھیں جس طرح ہم صبح اٹھتے ہیں, مطلب نہا دھو کے تیار ہوتے ہیں, ایک فکر ہوتی ہے کہ اپنے بزنس پہ جانا ہے, اپنی جاب پہ جانا ہے, وہ الٹیمیٹ ہم اپنی فیملی کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. میں اکثر بات کرتا ہوں کہ ایک مرد اپنے لیے نہیں کماتا, وہ اپنے سے جڑے لوگوں کے لیے کماتا ہے. اس کی اپنی ذات پہ کوئی اتنا زیادہ خرچ نہیں ہو رہا ہوتا. وہ ہر انسان, ہر جو بریڈ ارنر ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے. موسم کی سختیاں برداشت کرتا ہے, سخت گرمی میں اٹھ کے جاتا ہے, سخت سردی میں اٹھ کے جاتا ہے, آندھی طوفان میں اٹھ کے جاتا ہے, الٹیمیٹ اپنی فیملی کو لک آفٹر کرنے کے لیے. تو سملر اسی وے سے اس کو چاہیے کہ جو اس کے ساتھ جڑے لوگ ہیں ان کا ہر طرح سے, چونکہ آپ نے بھی فرمایا کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ بائی ڈیفالٹ ہم بخشے جائیں گے, جس طرح ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں ہماری نسلیں بھی پہنچ جائیں گی بچی بچائی. لیکن ایسا نہیں ہے. یہ گیجٹس ایک ایسا ہتھیار ہے اگر جس کا کنسٹرکٹیو اور پازیٹیو استعمال نہ ہوا تو یہ ہمارے جو شیر خوار بچے ہیں, جو ٹوڈلرز ہیں, جو ارلی ایئرز کے ہیں, وہ تک ہمارے ہاتھوں سے نکل جائیں گے. تو ہم نے خود اس سٹیپ کو لینا ہے, خود اویئرنس لے کے آنی ہے, اپنی فیملی میں لائیں گے, اپنے بچوں کے اندر لائیں گے, تو وہ آہستہ آہستہ پھر جو ریسٹ آف دی سوسائٹی اس میں پریویل کرے گی. اس میں پھر کچھ پریکاشنری میئرز ہیں کہ جی جب آپ بچوں کو گیجٹس دیں ان کے پاس بیٹھیں, جتنا میکسیمم فلٹر لگا سکتے ہیں, جیسے جی میل کے اندر جب آپ کا کڈس کا ہے, پھر یوٹیوب کڈس کا ہے, پھر جیسے آپ نے اگین فرمایا کہ اس کے اندر بھی کچھ ایسا کنٹینٹ ہے جو کہ بینگ ایجوکیشن مجھے بھی نہیں پتا تھا. ٹھیک ہے, تو میں نے تو صرف اس کی لینگویج جو چینج ہوئی, سوئچ ہوئی, وہ 2-3 لفظ تھے, زیادہ نہیں تھے, اس پہ تھوڑا ماتھا ٹھنکا, لیکن ہمیں اس کے ایکچوئل کنٹینٹ پہ بھی جانا ہے. اب ہمیشہ سے کوئی بیبی سیٹر ہو وہ اس کے ساتھ بالکل. آپ میں سمپل مثال دے دوں وداؤٹ اینی ریزرویشنز کے ڈزنی جو دنیا کا نمبر 1 اینیمیشن, ہائیسٹ کوالٹی اینیمیشن فار کڈس پہلے سے بناتے آئے ہیں. آپ کوئی بھی ڈزنی کی مووی یا اینیمیشن لے لیں, اس میں رومانس کا ایلیمنٹ ہوگا. کہیں پرنسس ہے تو کہیں پرنس ہے تو کہیں کسنگ ہے, یہ ساری چیزیں کہیں نہ کہیں آئی جاتی ہے اس میں. جو آپ کا بچہ دیکھ رہا ہے, جو آپ کے کلچر میں, آپ کے دین میں جائز نہیں ہے دیکھنا, نہ صرف بچوں کو, بڑوں کو بھی جائز نہیں ہے. بڑے نہ سمجھیے کہ ہم انجوائے کر سکتے ہیں, صرف بچوں کے لیے نہیں کر سکتے ہیں آپ یہ کام. تو
ہم 100% یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے کوئی چیز سیف ڈکلیئر کی ہے تو وہ ہمارے لیے سیف ہے, بیکاز دیر از اے ڈفرینٹ کلچر, ایک ڈفرینٹ دین ہے یہاں پر. تو پیرنٹس کی ڈیوٹیز یہاں پر جو ہوتی ہے وہ بچوں کے ساتھ کس طرح سے وہ ڈیل کریں کہ میک دیم انڈرسٹینڈ واٹ, کیونکہ ٹی وی پر تو پھر بھی سمجھ میں آتی ہے بات, والدین دیکھ رہے ہیں کہ بچہ کیا دیکھ رہا ہے, لیکن وہ گیجٹ جو اس کے ہاتھ میں ان کو تو نہیں پتہ ہے, وہ 2 گھنٹہ بیٹھا ہوا ہے, گھنٹہ بیٹھا ہوا ہے, ایک کے بعد ایک ویڈیو کے بعد نیکسٹ ویڈیو ریلیٹڈ ویڈیو آ رہی ہے. ہاؤ ول یو ایجوکیٹ اے چائلڈ بینگ اے پیرنٹ کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے بنا زیادہ کھل کر کے بات کیے ہوئے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کو لمٹ کرنا ہے, جو بچے کو آپ ڈیوائس دے رہے ہیں اس کو بھی لمٹ کرنا ہے, یعنی اسکرین ٹائم کو لمٹ کر دینا, اسکرین ٹائم کو لمٹ کرنا ہے. سیکنڈلی اس میں جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ٹی وی تو بچہ مطلب آپ کے ساتھ مل کے دیکھ رہا ہے, آئی ول ریکمینڈ کہ آپ چاہے بچے کو لیپ ٹاپ دے رہے ہیں, چاہے آئی پیڈ دے رہے ہیں, چاہے آپ اس کو موبائل دے رہے ہیں, آپ کو ساتھ دیکھنا ہے. جب تک آپ ساتھ نہیں دیکھیں گے آپ کو پتہ نہیں چلے گا بچہ کیا دیکھ رہا ہے, اور جب آپ ساتھ دیکھیں گے تو ہی آپ گائیڈ کر سکیں گے. اگر کوئی ان اپروپریٹ کانٹینٹ آتا ہے تب آپ بچے کو زیادہ اچھے طریقے سے گائیڈ کر سکتے ہیں کہ بیٹا دس از ناٹ کلچرلی ریلیونٹ. اور ان اپروپریٹ کانٹینٹ آئے گا, اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ کا ہی اکاؤنٹ وہ یوز کر رہا ہے, جو چیز آپ سرچ کر رہے ہیں وہ یوٹیوب کے انجن کے اندر آپ کا انٹرسٹ لیول اس کے اندر سیوڈ ہے, تو وہ اسی کے مطابق کانٹینٹ تو آئے گا. اور خود یوٹیوب کنفیس کرتا ہے کہ آور ریبٹ ہول الگورتھم ڈز ناٹ گارنٹیز 100% کہ آپ کو وہی کانٹینٹ بچہ ایک ٹائم دیکھنا شروع کرا وہی ملے گا, اٹ کین گو اینی ویئر. تو ان اپروپریٹ کانٹینٹ تو آنا ہے یہاں پر. اب بچے کو کیسے آپ ڈفرینشیٹ کریں گے کہ یہ کون سا کانٹینٹ اپروپریٹ ہے اور کون سا ان اپروپریٹ ہے؟ بائی کمیونیکیٹنگ ہم اور ہر, مطلب جب آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں تو آپ اس کو بتا سکتے ہیں. جیسے ہمارے پرانے وقتوں میں یہ ہوتا تھا کہ چینل چینج کر دیا جاتا تھا یا اس طرح سے, تو یہاں پہ یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ اس کو مطلب ظاہر ہے جب کوئی چیز آ جاتی ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کو بتائیں کہ یہ ہمارے کلچر میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے, یہ ہمیں, جیسے اگر اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہم بات کرتے ہیں تو ہم اس کو ریفرنس دے سکتے ہیں کہ بینگ مسلمس ہمارے مطلب یہ اجازت نہیں دیتا, تو اس لیے بہتر ہے کہ ہم اس کو اسکپ کر دیں, ہم اس کو اوائڈ کریں اور ہم اس کو مطلب نہ دیکھیں. اب یہاں آپ نے ایک بڑا اچھا پوائنٹ بتایا کہ کیونکہ پیرنٹس کا اکاؤنٹ جو ہے وہ بچہ یوز کر رہا ہے, تو یہاں پیرنٹس کو بھی ایک میک شیور کرنا ہے کہ وہ کیا کانٹینٹ دیکھ رہے ہیں, بیکاز اگر وہ اپنا کانٹینٹ ٹھیک رکھیں گے ڈیفینیٹلی آئے گا تو پھر بھی آئے گا, لیکن آپ اس کی انٹینسٹی کم کر سکتے ہیں بائی واچنگ ہیلدی ویڈیوز یا ایجوکیشنل ریلیٹڈ ویڈیوز. اگر آپ دیکھیں گے تو پھر آپ کافی ویسے اس میں ریسٹرکٹیڈ موڈ بھی ہوتا ہے, جسے آپ آن کریں لیکن پھر وہ پیرنٹ کے لیے بھی ریسٹرکٹ ہو جاتی ہے وہ چیز, بہت سی چیزیں وہ نہیں دیکھ سکتے ہیں. تو یعنی ایک یہ چیلنج ہے نا اپنی جگہ کہ ہم کیسے بچے کو سمجھائیں کہ ان اپروپریٹ, کیونکہ ایک بچے کو جب آپ کوئی چیز سمجھاتے ہیں نا کہ یہ آپ نے نہیں دیکھنی ہے, اس کی کیوریوسٹی اور بڑھ جاتی ہے کہ اس میں ایسا کیا ہے جو میں نے نہیں دیکھنا ہے. ایک سمارٹ بچہ جو ہوگا اس کی کیوریوسٹی بڑھے گی, انکوزیٹیونیس بڑھے گی اس کے اندر کہ کیوں میں یہ نہیں دیکھوں. بیسیکلی انسان کے اندر جبلت رکھی گئی ہے جی, وہ آپ جس طرف سے اس کو روکیں گے اس طرف وہ اس طرف جائے گا. وہ آئدر بوائے مطلب بیبی بوائے ہے, بیبی گرل ہے یا کوئی ایڈلٹ ہے, یہ جبلت رکھی گئی ہے, بائی نیچر رکھی گئی ہے, اور بچوں میں زیادہ ہوتی ہے یہ چیز. اچھا, اس میں میں ایڈ کروں گی ریزننگ دینا بہت ضروری ہے. اگر آپ بچے کو وہی بات ہے ڈائریکٹ منع کر دیتے ہیں یہ نہیں دیکھنا, بچہ دیکھے گا. آپ اگر ریزننگ دیں گے بچے کو اچھے طریقے سے, اس کے لیول پہ جا کے سمجھائیں گے کہ بھئی یہ ریزن ہے, اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں, کچھ اچھی چیزیں ہیں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے, کچھ بری چیزیں ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے وہی ریوارڈ سسٹم ایک رکھا ہے. جب ہم بچے کی ایک بیسس اسٹرانگ رکھیں گے اس لحاظ سے تو وہ پھر بچے کو سمجھ آ جاتی ہے, پھر وہ انڈرسٹینڈنگ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے یار ہمارے کلچر میں بینگ مسلمس اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہمیں یہ چیزیں الاؤ نہیں ہیں, تو اٹس بیٹر ہم اس سے دور رہیں. مطلب ریزننگ از ویری امپورٹنٹ. کچھ ٹائم پہلے یو کے میں ہی میں تھا, ایک کیس آیا ہوا تھا, ایک بڑی عالم ٹائپ شخصیت تھی, ان کے بچے نے اسکول میں ایک غلط حرکت, چھوٹا بچہ 6-7 سال کا, ایک غلط حرکت کی وہاں. اس نے اس کو جب انویسٹیگیٹ کیا تو جو حرکت اس نے کی تو وہ ایک جیپنیز کارٹون شنچن کے نام سے تھا, شنچن یا شنچین اس طرح سے کچھ ہے. ایگزیکٹلی اس کے اندر وہی حرکت تھی جو بیہودہ قسم کی حرکت وہ بچہ دوسرے بچے کے ساتھ کرتا ہے. یہ بچے نے آ کے اسکول میں یہی کام کیا, اور مولانا کا بیٹا تھا یہ. تو
یہ چیزیں جو ہے نا، اب بچے کو یہ بتانا کہ یہ ان اپروپریٹ ہے، یہ تو اسی وقت ہوگا جب والدین ساتھ بیٹھیں گے. اس کا مطلب والدین اگر چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ دیکھیں موبائل پہ کانٹینٹ، تو یہ پین تو ان کو لینا پڑے گا کہ دے ہیو ٹو سٹ اینڈ ٹاک ٹو دا کڈس کہ وہ کیا دیکھ رہے ہیں. اور پھر جیسے آپ نے صحیح فرمایا کہ یو ہیو ٹو گیو دیم ریزننگ. آپ بلائنڈلی ان کو نہیں روک سکتے، فورسبلی نہیں روک سکتے کہ نہیں آپ نہیں دیکھنا ہے. بس آپ کو ریزننگ یہاں پر دینا ہوگی کہ یہ گناہ ہے. بیسکلی جنرل ریزننگ دے دیں کوئی بھی بچے کو. اب جہاں بات آتی ہے بچے کو ایجوکیٹ کرنے کی، ٹھیک ہے آپ نے بچے کو یہ تو بتا دیا کہ ایک کانٹینٹ آپ نے بتا دیا یہ غلط ہے نہیں دیکھنا، اس کا ری ایکشن کیا ہونا چاہیے کہ ڈفرینشیٹ کرنے کے اوپر؟ ہاؤ ول دا چائلڈ ریئیکٹ کہ وہ اس کو موو کر جائے؟ کیا بتائیں گے آپ بچے کو، کس طرح سے ٹرین کریں گے؟ دیکھیے وہی جیسے بات ہے کہ اگر ہم بہت اسٹرکٹ پیرنٹنگ کریں گے تو بچہ خراب ہوتا ہے. تو اس لیے ہمیشہ اسی لیے ہم کہتے ہیں اسرٹیولی بچے کو سمجھایا جائے، اس کو بتایا جائے کہ بھئی یہ ہمارے کلچرلی اپروپریٹ ہیں، کیونکہ اس نے یہ سب سے پہلے کوشچن کرنا ہے، باقی بچے بھی تو دیکھ رہے ہیں. یا فار ایگزامپل جیسے آپ نے کہا کہ یوٹیوب کڈس پہ اگر ہم نے بچے کو لگایا ہوا ہے تو وہ یہ بھی کوشچن کر سکتا ہے یا آپ سے ریزننگ کر سکتا ہے یہ تو کڈس کا ہے، اس میں تو کوئی غلط چیز نہیں آ سکتی ہے. تو ہم نے یہی اس کو ڈفرینشیٹ کر کے بتانا ہے کہ بیٹا ہمارے کلچر میں اٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل، یا اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل. آپ کو بس یہ ڈفرینشیٹ کرنا ہے کہ بیکاز ہمارا ریلیجن ڈفرینٹ ہے ان کے ریلیجن سے، ان کے ریلیجن میں دس از نارمل اس لیے وہ کر رہے ہیں، ہمارے ریلیجن میں دس از ناٹ نارمل اس لیے ہم اس سے اوائڈ کرتے ہیں یا ہم اس کو اچھا نہیں سمجھتے. جب ہم اتنے ہمارا کیونکہ بینگ سائیکولوجیکلی ہم کہتے ہیں کہ جب ہم لوڈڈ ورڈز یوز نہیں کریں گے تو بچہ اس کو ایک نارمل چیز لے گا کہ اچھا یار بس ٹھیک ہے مجھے یہ نہیں کرنا. اگر ہم بہت زیادہ اسٹرکٹ پیرنٹنگ کرتے ہیں، بہت زیادہ اس کو کہیں گے تمہیں گناہ ملے گا، تم نے آئندہ ایسے دیکھنا تمہیں عذاب ملے گا، تمہیں اللہ تعالیٰ چھوڑیں گے نہیں، تو وہ بھی ایک نیگیٹو ایسپیکٹ آ جاتا ہے. یہ میں اس کو تھوڑا سا اگر ہم ایک براڈر پرسپیکٹیو میں لے جائیں آصف صاحب آپ کی طرف، کیونکہ آپ ایک لرننگ ریسورس سینٹر کے ڈائریکٹر بھی ہیں، تو اتنا پین لینا ایک پیرنٹ کے لیے ہمارے کلچر میں جہاں عورت کو گھر کے کام بھی کرنے ہیں، ساس سسر بھی اکثر جوائنٹ فیملی میں ہوتے ہیں، پھر ایک سے زیادہ بچے ہوتے ہیں، وہاں بچے بھی لمٹ کر جاتے ہیں. وہ اب بچوں کو اسکول بھی بھیجنا ہے، ان کا ٹیوشن بھی کروانا ہے، نکاری صاحب کو مینیج کرنا ہے، بچوں کو کھانا بھی دینا ہے، سب کچھ کرنا ہے. اور باپ جو ہے وہ کیونکہ حالات بھی ایسے ہوتے ہیں کہ 10 12 گھنٹے وہ گھر سے باہر ہوتا ہے، اس کو کام کرنا ہوتا ہے. تو اس کنڈیشن میں پیرنٹ کے لیے ایزی نہیں ہے یہ کام. اٹس ایزی تھیوریٹیکلی، لیکن اکثر والدین کے لیے آسان نہیں ہوتا یہ کام کہ وہ اتنا فوکس ہو جائے اپنے بچے کے اوپر کہ اس کے ہر کانٹینٹ کو ساتھ میں بیٹھ کر کے دے. تو بہتر نہیں ہے کہ بچے کو گیجٹ دے ہی نہیں آپ؟ کہ یہ ایجوکیشن نہیں دینا چاہیے ہمیں کہ کیوں بچے کو آپ گیجٹ فری دے دیتے ہیں کہ وہ جو چاہیں اس کے اوپر کرے؟ کیا کہیں گے آپ؟ یہ ایجوکیشن بہتر ہے یا ہم کہیں نہیں اس کو یوز کرنے دیں یوٹیوب کڈس، بٹ وی شوڈ ٹرائی ٹو ایجوکیٹ دیم؟ اگر یہ ہو جائے تو اس سے بہترین معاملہ میرا نہیں خیال کوئی اور ہو سکتا ہے. لیکن دیکھیں نا کہ الٹیمیٹ ہم نے ہی وقت کے ساتھ ساتھ ان بچوں کو اتنا عادی بنا دیا ہے کہ وہ شاید ایک وقت کے میل کے بغیر تو رہ لیں، لیکن اس کے بغیر شاید وہ نہیں رہ سکتے، اور وہ آپ کو تنگ کریں گے بھی اور کرتے بھی ہیں. لیکن آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. تو کل کو ہمارا سسٹم کولیپس کرے، ہمارا فیملی سسٹم کولیپس کرے، ہماری اپنی فیملی کولیپس کرے، الٹیمیٹ ہم نے سوچنا تو ہے کہیں سے تو ابتدا کرنی ہے نا. تو اگر ہم اس چیز کو لے کے چلیں اور آہستہ آہستہ جس طرح ہم نے ان کو یوز ٹو کیا ہے، عادی بنایا ہے اور اس چیز میں ڈال دی ہے، تو ہم ہی ان کو دوبارہ سے ریکنسٹرکٹ کریں، ان کی عادتوں کو ری ڈیولپ کریں، کنسٹرکٹیو بنائیں، تو ہو سکتا ہے میرا خیال. اگر بڑی فیملی ہے تو مدر کہیں بیزی ہے، فادر کہیں بیزی ہے، تو ادر فیملی ممبر ہے، کوئی چچا ہے، کوئی تایا ہے، کوئی مطلب دادا ہے، نانی ہے، ان کے حوالے کریں. مطلب ہمارے دور میں ہم نے سٹوری ٹیلنگ رات کو نانیاں دادیاں کیا کرتی تھیں، ہمارے بڑے کیا کرتے تھے. ہم تھوڑے سے بڑے ہوئے ہمیں انگلی پکڑ کر مسجد تک لے کے جایا کرتے تھے، ٹھیک ہے. والدین صبح نماز کے لیے اٹھاتے تھے، قرآن پاک کے لیے بٹھاتے تھے. اب وہ چیز تو سوچنا بھی درکنار ہو گیا ہماری والی نسل میں. آپ نے بہت اچھی بات کی تھی کہ آپ ایگریسیولی سٹاپ نہیں کر سکتے ہیں بچے کو. یعنی ایک سلوشن یہ ہے کہ بچے کو گیجٹس آپ روک دیں،
لیکن وہ ایک کمپٹیٹیو انوائرمنٹ میں ہے, ایک ڈیجیٹل دنیا میں ہے. سوری میں اس میں ایک ایڈ کروں گی, جیسے آپ نے کہا نا روک دیں, روکنا تب ہے جب آپ خود بھی یوز نہیں کریں گے. جی, اگر آپ خود یوز کر رہے ہیں اور بچے کو کہہ رہے ہیں کہ تم نے یوز نہیں کرنا, وہاں پھر کلیش آ جائے گا. بالکل. تو اٹس بیٹر کہ وہی بات ہے, پیرنٹنگ پورے گھر نے ساتھ مل کے کرنی ہے, تو سارے گھر کو سٹاپ لگانا. میں ہمیشہ پرسنلی ایک چیز میں بلیو کرتا ہوں کہ سلوشن پرابلم کا ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوتا ہے. ایک مشکل آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے کہ یہ مشکل ہے, اور یہ وہ چیز ہے جس کے بنا شاید گزارا بھی سخت ہے آپ کی جنریشن کے لیے. مثال آج کا بچہ جو ہے فزی ڈرنک کی طرف جاتا ہے, فاسٹ فوڈ کی طرف جاتا ہے جو انہیلدی ہے. اب کیا کریں گے؟ یا روک دیں یا اس کی اگینسٹ ہیلدی آلٹرنیٹیو لا کر کے دے دیں. تو جب کانٹینٹ کی بات آتی ہے, ہیلتھ پر پیرنٹ پھر بھی کوشش ہو جاتے ہیں کہ بچے کو ہیلدی کھانا کھلائیں, لیکن جب کانٹینٹ کی بات آتی ہے تو یہاں ہیلدی کانٹینٹ کے بارے میں نہیں سوچتے ہیں. کیوں بجائے اس کے کہ ہم اتنی جد و جہد کریں کہ والدین ٹائم بھی لگائیں, سب کچھ بھی کریں, کیوں نہ ایک آلٹرنیٹیو میڈیا بنائیں جس کے اوپر بچہ سیف ہو. آپ اس کو وہ موبائل ایپ دے دیں, وہ کھولے, اس پہ ایجوکیشن بھی ہو, بالکل 100% سیف ہو. مثال آپ کا بچہ اگر مسجد میں جاتا ہے تو آپ کو یہ خطرہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ نامحرم لڑکیوں کے ساتھ مکس ہو جائے گا, یا وہاں ڈانس ہوگی, یا وہاں میوزک ہوگی. یہ خطرہ آپ کو نہیں, کیونکہ آپ پیس آف مائنڈ ہے, وہ مسجد کے اندر گیا ہوا ہے. اسی طرح سے آپ کے پاس ڈیجیٹلی بھی ایسے سسٹمز ہونے چاہیے جہاں آپ کا بچہ سیف ہو. تھوڑا سا وقت ہے تو میں یہاں پر ناظرین کے سامنے بھی اور آپ کے سامنے بھی یہ بات بتا دوں کہ دا ہسٹری بیہائنڈ ہورا ٹی وی از دس اونلی. یہ شروع ہوا, اس کا سیڈ پڑا ہی ہے اسی ڈاکیومنٹ سے جس کا میں نے آج ذکر کیا تھا 2019 میں UNESCO کے اس ڈاکیومنٹ کو. جب اس ڈاکیومنٹ کو ہم نے پڑھا, UK میں اسٹڈی کیا کہ یہ اسکولز کے اندر انفلٹریشن ہے, تو ہم نے کوشش کی اسکولز کو جا کر کے ایجوکیٹ کریں, لیکن پھر سوچا کہ کتنی اسکولز کے پاس آپ جائیں گے. اٹس بیٹر ٹو کریٹ اے ماس اویئرنیس, کیونکہ انہوں نے کرنا تو میڈیا کے ذریعے یہ ساری بربادی. ایک ماس اویئرنیس کریٹ کریں میڈیا چینل کے تھرو اینڈ کریٹ این آلٹرنیٹیو. تو یہ پروجیکٹ ہی سارا آلٹرنیٹیو میڈیا کے اوپر ہے, جہاں پر ہم ایک پیور سیف انوائرمنٹ دینا چاہتے ہیں بچوں کو. بچوں کو محروم نہیں کر سکتے آپ انٹرٹینمنٹ سے, نہیں کر سکتے آپ. مجھے دے نیڈ کارٹونس. آپ بچوں کو نہیں کہہ سکتے مولانا کا لیکچر سنو, آپ اچھے انسان بنو, اس نے کارٹون ہی دیکھنا ہے. وہ کارٹون میں جو اینیمل کیریکٹر اس کو سکھائے گا وہ سمجھ جائے گا, وہی اخلاقی بات اس کے تھرو سمجھے گا, مولانا کی باتوں کے تھرو وہ نہیں سمجھنے والا. تو یہ تو آپ نے دینا ہے. تو آئیڈیل سلوشن تو شاید میرے نزدیک یہی ہے کہ ہمیں آلٹرنیٹیو بنانا چاہیے. آلٹرنیٹ پہ جتنا ہم کام کریں گے میں سمجھتا ہوں اتنا زیادہ ہمیں سکسیس ملنا شروع ہو جائے گا, بجائے اس کے کہ ہم موجودہ سسٹمز کو ہی پیچ ورک کرنا شروع کر دیں کہ یہاں سے ایک سراغ نظر آتا ہے اس کو بند کر دیں, یہاں سے ایک کٹ نظر آتا ہے اس کے اوپر پیچ لگا دوں, کہیں بچوں کو بچاتا رہوں. وہ نہیں ہونے والا. وہ آپ کو پھر ایک آلٹرنیٹیو چاہیے, ایک سسٹم کو جو ہے وہ بدلنے کی ضرورت ہے. لیکن کیا یہ سوال ہے کہ کیا ایک آلٹرنیٹیو میڈیا بنانا بچوں کے لیے سخت کام ہے یا آسان کام ہے؟ بینگ این ایجوکیشنسٹ آپ ہیں, ایک لرننگ ریسورس سینٹر میں ہیں, ڈائریکٹر ہے, لرننگ ریسورس ہے نا وہاں, تو کیا ایک نیشنل لیول کے اوپر, میں تو کہتا ہوں انٹرنیشنل لیول پہ ہونا چاہیے, وائی نیشنل لیول, لیکن ایک نیشنل لیول کے اوپر کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس ملک کے اندر مشکل ہے یہ کام؟ دیکھیں جی, آپ نے سوال اس طرح کا کر لیا ہے. اصل میں یہ جو جتنی باتیں ہم کی ہیں یا جس طرف یا جس کاز پہ آپ اس ڈاکومنٹ کے بعد آپ نے انیشیٹو لیا اور آپ موٹیویٹ ہوئے, یہ اسٹیٹ کا کام تھا. اگر اسٹیٹ اس طرف پہلے راغب ہوتی یا کرتی تو شاید آپ اور میں آج یہاں نہ بیٹھے ہوتے. وہ تو درست ہے اپنی جگہ, ایک آئیڈیل سچویشن ہے. تو جب کوئی اسٹیٹ کام نہیں کرتی تو اللہ پاک پھر آلٹرنیٹ تو کھولتا ہے, اللہ پاک کی سنت ہے. وہ تو سنت ہے, خیر کا کام کہیں سے تو آنا ہوتا ہے نا. لیکن جس طرح آپ نے بالکل آسانی کے ساتھ کہہ دیا, اتنا آسان کام نہیں ہے یہ, چاہے وہ لوکل لیول پہ ہو, ڈومیسٹک پہ ہو, نیشنل یا انٹرنیشنل ہو. اس میں وہی جان, مال اور خون پسینہ, جی بالکل, اولاد وہ کرنا پڑے گا.
اور مجھے بھی اب میرا تھا کہ نہیں میں گھر میں تھوڑا سا کرتا ہوں, بکس لا دیتا ہوں, شام کو گھنٹہ پاس بیٹھ جاتا ہوں, لیکن نہیں, آج مجھے بھی ہوا کہ نہیں, یہ جو میں یہاں پر آپ ایک سے ہڈن ڈس ایگری کروں گا اس بات پہ کہ میرے نزدیک یہ کام مشکل نہیں ہے. آپ یہاں پر دیکھیں اپنے شہر میں کتنے بہترین ریسٹورنٹس بنے ہوئے ہیں کروڑوں خرچ کر کے. کس لیے؟ صرف زبان کی لذت جو حلق تک جاتی ہے, اس کے بعد تو وہی ہے بعد میں شکم میں جانے کے بعد. ایک یہ 4 انچ 6 انچ کے پیسیج کے لیے آپ نے جو ہے وہ اتنا کروڑوں خرچ کر کے ڈیفرنٹ کزینز کے ریسٹورنٹس بنا دی. اس کا مطلب پیسہ تو ہے نا قوم کے پاس, کیپٹلسٹ ہے نا موجود یہاں پہ, انڈسٹریلسٹ ہے نا موجود یہاں پر, تو کیوں وہ بچوں کی روحانی غذا کے لیے, ان کے پروٹیکشن کے لیے, ان کے تقوی کے لیے کام نہیں کر سکتے؟ آئی تھنک دا ایشو از کہ ہم نے اپروچ نہیں کیا ہے, اینڈ دس واز دا ڈیوٹی آف ایجوکیشنسٹ اینڈ میڈیا, جو اپروچ کر کے میڈیا نے شارٹ ٹرم کمرشل گینز کے لیے وہی چیز دی جس میں لوگوں کو لذت ملتی ہے, پھر وہ حلال و حرام ہو اس کی پرواہ نہیں ہے انہیں. لیکن ایجوکیشنسٹ کا یہ کام تھا کہ وہ جا کر کے انڈسٹریلسٹ کو اور کیپٹلسٹ کو اپروچ کرتے ہیں کہ نہیں یہ کام آپ کریں ہماری نسلوں کے لیے. آپ نے یونیورسٹیز بنا لی پھر بھی, آپ نے اسکولز بنا لیے پھر بھی, لیکن آپ نے میڈیا کے اوپر وہ کام نہیں کیا جو سب سے زیادہ افیکٹو میڈیم اس وقت بن گیا ہے. ہر ایک کے ہاتھ میں وہ گیجٹ ہے جہاں سے وہ ساری چیزوں کو ریسیو کر رہا ہے. تو یہ کوتاہی ہے ہماری یہاں پر بالخصوص دانش مندوں کی, علماء کی, کہ انہوں نے اپروچ نہیں کیا. الیکشنز آتے ہیں, سیاستدان کیپٹلسٹ کو اپروچ کرتے ہیں کہ فنڈ کریں ہماری پارٹی کو, تو کیوں نہیں علماء اور دانشمند اپروچ کر سکتے ہیں کیپٹلسٹ کو کہ ان پروجیکٹس کو فنڈ کریں, آپ یہ بنائیں, یہ ہماری نسلوں کے لیے جس کا فائدہ آپ کو بھی ملے گا, بجائے اس کے کہ آپ اتنا پیسہ باہر دیتے ہیں یوٹیوب کو اور فیس بک کو ایڈورٹیزمنٹ کیمپینز میں. اپنا میڈیا بنائیں, آپ دیکھیں خود کم سے کم ترین کاسٹ کے اندر آپ اپنی تبلیغات بھی کر سکتے ہیں. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں, سوری ٹو ڈس ایگری, کہ یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے اگر ہم اسے ایک میس لیول پر جا کر کے اپروچ کریں. اور یہ کام آپ جیسے ایجوکیشن کے ادارے, آپ کے ٹرسٹیز, ان تک اگر آپ یہ میسج پہنچائیں تو شاید یہ کام آسانی سے ہو سکتا ہے. یہاں پر بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے یہاں پر زحمت کی اور ایک اچھی گفتگو آپ دونوں حضرات کے ساتھ یہاں پر رہی ہے. ناظرین, یہی ہمارا پیغام ہے کہ جب تک ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمیں توانائی دی ہے ہم اس کام کو جاری رکھیں گے, والدین کو بھی آگاہ کریں گے, معلم کو بھی آگاہ کریں گے, کیونکہ یہ ہی باغبان ہے اس ملت کے. اور جتنی باغبانی ہم سے ڈیجیٹل اور میڈیا پہ ہو سکتی ہے وہ بھی ہم کوشش کریں گے کہ کرتے رہیں گے. آخر میں اللہ تعالیٰ نے سوال ہم سے ہماری کوششوں کا کرنا ہے, نتائج کا نہیں. انشاءاللہ کوشش اگر بھرپور ہوئی تو اللہ کا وعدہ ہے کہ نتائج بھی نکلیں گے. 10 سال لگ جاتے ہیں ایک خرمے کے کھجور کے درخت کو وہ کھجور لانے میں, لیکن جس نے بیج ڈالا تھا اسے نہیں پتا تھا کہ یہ درخت ایک دن ایک نبی کی ماں نے آ کر کے اسے ہلانا ہے اور وہ نبی کی حفاظت کرے گا. ہم کوشش کریں گے کہ اسے جاری رکھیں. اگلے ایپیسوڈ تک اللہ حافظ. مجھ کو اچھے سے سوارے میرے بچپن کے سہارے, خاک ہوں میں تو آسمان, مامتا ہے میرا باغبان.